اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کل کے جیسے کہ بیماری نے زور پکڑا ہوا ہے، ڈینگی کی بیماری ہر طرف ہے، ہر گھر میں ایک نہ ایک دو فرد جو ہے وہ بیماری کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے اس پر ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام پہ جاتے تھے، کام سے آنے کے بعد جب بھی کام سے آتے تھے تو کام پہ سے آنے کے بعد اپنے گھر میں جیسے داخل ہوتی تھی، ان کی بیوی جو تھی ان کی بڑی خدمت گار اور تابع دار تھی ان کی بیوی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ یہ صحابی گھر آئے، تھکے تھکائے گھر میں آئے، تو جیسے آپ بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے پانی مانگا، بیوی جیسے پانی قریب لائی تو خاوند سو گیا، کافی تھکاوٹ ہو چکی تھی۔ یہ بیوی پانی کا پیالہ لے کر وہیں پر کھڑی رہی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے گزرے۔ 4 گھنٹے کے بعد جب خاوند کی آنکھ کھلی تو اس نے بیوی کی طرف دیکھا اور بیوی سے کہا کہ اس وقت سے لے کر اب تک تو کھڑی ہے؟ کہا جی اس وقت سے لے کر اب تک میں کھڑی ہوں۔ کہا بیٹھ جاتی، لیٹ جاتی؟ کہا نہیں، شاید آپ کے مزاج کے خلاف ہو جاتا۔ کہا اچھا اتنی فرما بردار میری بیوی ہو کہ جی فرما بردار ہو۔ کہا آج جو بھی تم مانگے گی میں تمہیں دے دوں گا، بولو کیا مانگتی ہوں؟ کہنے لگی طلاق، مجھے طلاق چاہیے۔ صحابی رسول بڑے پریشان ہوئے، اتنی فرما بردار بیوی ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے تک پانی کا پیالہ لے کر قدموں کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور مجھے اٹھایا بھی نہیں، مجھے جگایا بھی نہیں، اور اب طلاق مانگ رہی ہے۔ کہا مجھے طلاق چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگی آؤ اللہ کے رسول کی دربار میں چلتے ہیں، جو وہ فیصلہ فرما دے ہمیں منظور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر کام میں اللہ کے نبی سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے مشورے کے بغیر کبھی بھی کوئی کام نہیں کرتے۔ اب یہ میاں بیوی چل پڑے، صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہ گھر سے روانہ ہو گئے اللہ کے رسول کی دربار میں۔ تھوڑا سا آگے قدم لگائے ہیں، اس صحابی کی تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ان کو ٹھوکر لگی، گر پڑے، پاؤں پر کچھ چوٹیں لگی۔ کہا آؤ واپس گھر چلتے، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ کہا یہ عجیب معاملہ ہے، رات کو آپ نے کہا طلاق دے چاہیے اور ابھی آپ کو کہتے ہوں کہ اللہ کے رسول کی دربار میں جانا ہے تو آپ نے کہا طلاق نہیں چاہیے۔ جب گھر آئے کہتے گھر میں آؤ، آپ کو میں بتاتی ہوں مجھے طلاق کیوں چاہیے تھی اور طلاق کیوں نہیں چاہیے۔ جب گھر میں واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری مانگنی چاہیے، بیماری اگر آ جائے تو یہ بھی انسان کے لیے نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور جو بندہ بیمار ہو جائے نا سمجھو کہ اللہ کی نظر اور رحمت اس بندے کی طرف ہو گئی ہے، اس کے گناہ جھاڑنا چاہتا ہے۔ میرے آپ کے ساتھ زندگی گزری، میں نے کافی دفعہ نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا کہ آپ پر کوئی تکلیف آئی، کوئی بخار آیا تو میرے دل میں یہ کھٹکا لگا، شاید یہ میرا اپنا گمان تھا کہ آپ کا ایمان برقرار ہے یا نہیں۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میں طلاق مانگنا چاہ رہی ہوں۔ اور جب آپ راستے میں کہ آپ کو تکلیف آئی ہے تو میں نے کہا طلاق نہیں چاہیے، کیونکہ ابھی مجھے پتہ لگ گیا کہ اللہ کی نظر رحمت آپ پر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر گھر میں بیماریاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ بیماری رحمت ہوتی ہے، مگر مانگنی نہیں چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ سارے ہاتھ اٹھا کے اللہ مجھے کورونا کا شکار کر دے، مجھے ڈینگی کا شکار کر دے، مجھے اس کا شکار کر دے، ایسا نہیں کرنا۔ اور میں یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں کون تھا، گھر میں کوئی بیمار تھا، ایک آدمی آیا کوئی کیلے لے کر آیا، دوسرا ہے کوئی سیب لے کر آیا، تو چھوٹے بچے نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یہ پاپا جی یہ کیلے سیب کیوں لوگ لا رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ آپ کے انکل بیمار ہیں، ان کے لیے لا رہے ہیں۔ کہتا اللہ کرے میں بھی بیمار ہو جاؤں۔ کیوں؟ یہ بیمار ہے نا تو ان کے لیے کیلے لا رہے ہیں، میرے لیے بھی لائیں گے۔ مانگنی نہیں چاہیے بیماری، یہ اللہ کی طرف سے بعض دفعہ انسان پر جو نا اس کے گناہ چڑھتے رہتے ہیں۔ انسان پر کوئی بھی تکلیف آ جائے نا، حتیٰ کہ انسان راستے میں جا رہا ہے، اس کے جسم میں، اس کے پاؤں میں اگر کوئی پتھر لگ جائے، پتھریلا نوک والا، یا کوئی کانٹا لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو جزا دیتے ہیں اور اس کے گناہ جاڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اگر کوئی بیماری آ جائے تو آپ دل میں اللہ سے مانگیں کہ اللہ جی مجھے صحت عطا فرما۔ باقی بیماری جس بندے پر آ جائے سمجھو کہ اللہ کی نظر رحمت اس آدمی کی طرف ہوگی۔ باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے بچائے۔